بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میرا نام عریض عالم ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کا واقعہ شیئر کروں گا جو اچھا خاصا سمجھدار پڑھا لکھا مسلمان ہونے کے باوجود عیسائی مذہب اختیار کر گیا۔ آخر اس نے ایسا کام کیوں کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ سن کر میں بھی حیران رہ گیا تھا اور آپ بھی یقیناً حیران ہونے والے ہیں، لیکن آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ آئے اور پھر اس بات کو سوچئے گا کہ کیا کہیں ہم بھی وہی غلطی تو نہیں کر رہے۔ دوستو، یہ واقعہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کا، کہ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا سمجھدار مسلمان اپنے مذہب، اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو گیا۔ لوگوں کو بہت زیادہ افسوس ہوا اور لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ شاید اس شخص کا مناظرہ کسی بڑے عیسائی پادری یا راہب سے ہوا ہوگا، جس کے بعد اس شخص نے متاثر ہو کر عیسائیت کو قبول کر لیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے اس سے ملاقات کرنے کا سوچا۔ آپ اسے تلاش کرتے رہے لیکن وہ شخص آپ کو کہیں پر نظر نہیں آیا۔ ایک دن امام صاحب کہیں جا رہے تھے کہ وہ شخص راستے میں چلتا ہوا آپ کو ملا۔ امام صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہنے لگے، میں نے سنا ہے کہ تم نے شاید عیسائی مذہب اختیار کر لیا ہے اور تم اب عیسائی بن چکے ہو۔ کیا اس کے پیچھے کی کوئی ایسی وجہ ہے کہ جو تم مجھے بتا سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا، جناب اگر کوئی اور پوچھتا تو میں یہ وجہ کبھی نہ بتاتا، لیکن آپ چونکہ ایک جانی مانی شخصیت ہیں اس لیے میں آپ کو اس کے پیچھے کی وجہ بتاتا ہوں۔ دوستو، اس شخص نے کیا عجیب لاجک اور منطق بیان کیا، آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ ایک دن میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، میں جلدی جلدی سے نماز نیت کر نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے دوران مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے تو وضو ہی نہیں کیا ہوا، میں تو وضو کے بغیر نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اسی تذبذب پریشانی کی حالت میں اپنی نماز مکمل کی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں نے وضو کے بغیر نماز پڑھ لی ہے، آج اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل ہوگا۔ میں نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل آیا لیکن میرے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، میرے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی کہ جس سے مجھے لگے کہ آج میرے اوپر اللہ کی ناراضگی ہے۔ دوسرے دن میں نے پھر سوچا کہ آج پھر وضو کے بغیر نماز ادا کرتے ہیں، کل بھی تو ایک نماز وضو کے بغیر ہی کی تھی، کیا ہو جائے گا اگر وضو کے بغیر ایک اور نماز پڑھ لی۔ دوسرے دن میں نے پھر وضو کے بغیر ایک اور نماز پڑھی۔ میرے دل میں کچھ ڈر تھا کہ شاید آج اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل ہوگا، لیکن دوسرے دن بھی میں عذاب کا انتظار کرتا رہا، کوئی عذاب میرے اوپر نازل نہیں کیا گیا۔ بس پھر میرا ایمان ذرا سا کم ہوا اور میں نے کہا کہ خدا کا تو کوئی عذاب نہیں آتا، میں تو 2 دن سے بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تیسرے دن ایسا ہوا کہ میں نے وضو کے بغیر 2 نمازیں پڑھی، اس کے اگلے دن میں نے وضو کے بغیر 3، 4، 5 نمازیں پڑھ ڈالی، حتیٰ کہ 5 نمازیں وضو کے بغیر ادا کر لی، لیکن میں عذاب کا انتظار کرتا رہا، میرے اوپر کوئی بھی عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ بس پھر کیا تھا کہ ایک دن میں نے سوچا آج ساری نمازیں چھوڑ کے دیکھتا ہوں، شاید آج میرے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ ایک دن میں نے ساری نمازیں چھوڑ دی لیکن میرے اوپر تو کوئی بھی عذاب نازل نہیں کیا گیا، میں تو اسی طرح سے تھا، میرا اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، کسی بھی چیز کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے کہ جس میں کوئی بھی کام کرو کوئی سزا نہیں ملتی۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ نماز میرا حکم ہے، جب میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو مجھے کوئی عذاب کیوں نہیں دیا جاتا؟ میں بغیر وضو کے بھی نمازیں پڑھ کے دیکھ چکا ہوں، میں نمازیں چھوڑ کے بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن میرے اوپر تو کوئی بھی عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ آخر یہ کیسا دین ہے؟ آخر یہ کیسا مذہب ہے؟ اس کو میں سچا کیسے مان سکتا ہوں جہاں پر کوئی بھی عذاب نازل نہیں کیا جاتا؟ بس پھر کیا تھا، یہی ایسی بنیاد بنی جس کی وجہ سے میں اس دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے عیسائیت میں داخل ہو گیا ہوں۔
امام صاحب نے جب یہ بات سنی تو امام صاحب نے کہا اے شخص ذرا میرے قریب آؤ۔ وہ شخص آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے اس سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا واقعتاً تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ اس شخص نے کہا جی امام صاحب، اگر عذاب آیا ہوتا تو آج میں یہاں پر نہ ہوتا، بلکہ آج تو میں تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ میرا کاروبار اچھا ہے، میرا گھر بار اچھا ہے، میرے اوپر تو کوئی بھی ایسی نشانی ظاہر نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے کہا اے نادان، پہلے دن تم نے ایک نماز وضو کے بغیر پڑھی، اگلے دن تم نے 2 نمازیں وضو کے بغیر پڑھی، تیسرے دن تم نے 3، 4، 5 نمازیں وضو کے بغیر پڑھ لی۔ یہی تو تیرے اوپر اللہ کا عذاب ہے کہ تو نے اس سے اگلے دن ساری نمازیں چھوڑ ہی دی۔ اس کے اگلے دن اللہ نے تیرے اوپر یہ عذاب نازل کر دیا کہ اس نے تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اب مزید تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے۔ بس پھر کیا تھا کہ تیرے اوپر اتنا بڑا عذاب آیا ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے سچے اور خالص دین میں رکھنا بھی پسند نہیں کیا، بلکہ اس نے تجھے اپنے دین سے باہر نکال کر عیسائیت میں داخل کر دیا ہے۔ اے نادان ذرا غور سے سن لے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو آج کے زمانے میں وہ کسی پر آگ اور پتھروں کی بارش نہیں کرتا، بلکہ آج کے دن میں وہ انسان سے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے وہ اس کا پسندیدہ ہے، اور جسے وہ پسند نہیں کرتا اس سے وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تو نے اس کی بارگاہ میں بے ادبی کے ساتھ سجدہ کیا، اس نے تیرے اوپر یہ عذاب نازل کیا کہ اس نے تجھ سے سجدہ کرنے کی توفیق ہی چھین لی۔ دوستو اپنی زندگی پر غور کیجئے اور یہ اندازہ کیجئے کس قدر سجدوں کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔